سر یہ بتائیے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح ایک معاشرے کو اپلفٹ کر سکتی ہے، سوشلی، مورلی، فائنینشیلی، اس کی اکنامکس کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے جس میں آپ نے ایسے معاشرے بھی دیکھے ہوں گے جو بہت ترقی یافتہ ہیں، کچھ غیر ترقی یافتہ ہیں، کچھ ترقی پذیر ہیں. تو اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو لوکل ٹو گلوبل کی طرف ہمارا دھیان ہو تو کس طرح سے ایجوکیشن جو ہے وہ ایک فرق پیدا کرتی ہے. میں نے یہ دیکھا دو بڑی کنٹریز میں، انڈونیشیا میں، ایران میں اور تنزانیہ میں دیکھا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن، پیرنٹل پارٹیسپیشن اور لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہوتی ہے. اب ایران میں انہوں نے بنایا کہ ہیلتھ ہاؤس بنا دیا، ہر گاؤں میں ایک ہیلتھ ہاؤس ہے. اینی بڈی ہو از اینی پرابلم یو گو ٹو دا ہیلتھ ہاؤس. یہ ماڈل تھا کیوبا کا. کیوبا میں ہر گاؤں میں پیرامیڈیکل ہوتا تھا. یہ ماڈل تو پہلے سوویت یونین کے بھی تھا. سوویت یونین میں یہ تھا کہ ہر گاؤں میں ان کا ایک پیرامیڈیکل ہوتا تھا، مڈ وائف نرس کی طرح. تو وہ آبزرو کرتے تھے پورے گاؤں کو. اگر کوئی کیس سیریس ہوتا تھا فوراً رنگ کر دیا اور ایمبولینس آ کے ان کو لے کے چلے. تو دے سیو لائف. ہمارے وہ سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارے صرف الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں کہ جو آنا چاہتے سول اسپتال میں آ جائے. ہر بندہ بھاگا یہاں پہ آتا کیوں ان کو پہلی جو فرسٹ ایڈ ملنی چاہیے نا کسی جگہ وہ نہیں ملتی. ایوری بڈی رنس ٹو دی ہاسپٹل. اب ہمارے ڈاکٹرز گئے تھے ٹریننگ کے لیے کیوبا، تو ایک بڑا کیس بن گیا. کیوبا کے پاس سرجری کم ہوتی تو ڈاکٹر کے لیے ہمیں سرجری نہیں کرنے دیتے یہ لوگ. ہماری سرجری ہوتی کم ہے، ہم جو شروع کرتے ہیں گاؤں سے ٹریٹمنٹ وہیں کر دیتے ہیں. ریئر کیس ہمارے پاس اوپر آتے ہیں، سرجری کتنے کیس ہوتے ہی نہیں. وہ تو یہ کمپلین کر رہے تھے ہمیں سرجری کرنے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں سرجری ہے تو ہم کہاں سے کرائیں گے آپ. تو یہ جو ہے نا فیشن کہ ہمیں سرجن بننا ہے، بھائی سرجری کے ساتھ سرجن بنیں گے نا آپ. دیکھیے الگ الگ ہمارے پاس جو ہمارے میڈیکل جو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں ٹیم اپروچ نہیں ہے. ہر بندہ الگ الگ کام کر رہا، اپنے فیلڈ میں کام کر رہا، انٹیگریٹڈ نہیں ہے. تو سر یہ بتائیے ٹیچر پارٹ ٹائم ٹیچر کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک جگہ کرتا ہے پھر دوسری جگہ، کیا ایک انسٹیٹیوشن اس کی جو اکنامک نیڈ ہے وہ پوری نہیں کر پاتا؟ اس کے دو ایشوز ہیں. جب بہت زیادہ آپ نے یونیورسٹی بنا دی ان کے پاس ٹیچر ہی نہیں، تو وی آر ہائرنگ مینی پارٹ ٹائم ٹیچرس ان آور پروگرامس. دے آر ٹیچنگ ادر پلیسز. ہمارے پاس آ کے ہفتے میں 1 دن 2 دن پڑھا لیتے ہو. اس طرح ہر بندے نے اپنے لگا رکھے ہیں. تو وہ دیکھے نہ اس کے پاس کوئی آفس ہے، نہ اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ وہ اسکول کے کالج کی ٹائمنگ ایسے ہیں کہ ان کو ٹائم دیا جائے کہ بھائی 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اویلیبل ہیں. تو اس کو کلچر ہی نہیں بنایا آپ نے. تو کلچر نہیں بنائیں گے، کو آفس اسپیس نہیں دیں گے، تو نہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروائیں گے، جوائنٹ پروجیکٹ نہیں بنائیں گے، تو کیسے کلچر پیدا ہوگا؟ وہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹیچرز ہیں ان کو میں آیا لیکچر دے دیا چلے گا. تو وہ بیسیکلی وزٹنگ فیکلٹی، تو ہر جگہ وزٹنگ فیکلٹی کرتے ہیں، تو کم از کم 2 جگہ تو وہ کر لیتے ہیں. اس کی ایک تو وجہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے، باقی بھی ڈیمانڈ بہت ہے. ہمارے پاس پی ایچ ڈی ملتے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس دکھانے کے لیے پی ایچ ڈی اتر آ جاتے ہیں. تو وہ جو پی ایچ ڈی اسکالر جو ایک کورس پڑھاتا ہے اپنے کالج میں، وہ جا کے بعد 2 کورس پڑھا دیتا. تو اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ میں یہاں رہوں گا تو مجھے ٹیچرس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ کرنے پڑیں گے. وہ نہیں ہے. جب تک آپ جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ نہیں کروائیں گے، جوائنٹ ایکٹیویٹی پروجیکٹ نہیں کروائیں گے، انگیج ٹیچر کو نہیں رکھیں گے along with اسٹوڈنٹس، تو وہ بات پیدا ہی نہیں ہوگی، وہ کلچر نہیں پیدا ہوگا. تو کلچر پیدا کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اسٹرکچر چینج لانا پڑے گا، اس کو فنڈنگ کرنی پڑے گی. ہم بہت بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کین ناٹ ٹیک پلیس انلیس یو فنڈ اٹ. ہر ایک کے پاس تو نہیں پیسے ہوتے ہیں نا. کرنا چاہتے ہیں لوگ، کچھ سیٹ ملنی تو آپ کو دینی پڑے گی نا. تو اب سمیڈا کا جو کام تھا نا، سمیڈا کا کام یہ تھا کہ وہ سیٹ ملنی دیں لوگوں کا کام کرتے. جب تک آپ سمیڈا کو اسٹرینتھن امپاور نہیں کریں اور سیٹ ملنی دیں گے تو انٹرپرینورشپ کی باتیں رہیں گی. جی. تو کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک.